نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، خلاصہ قرآن اس سال اردو کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے سال انگریزی کے اندر کیا تھا۔ اس کو میں نے اس دفعہ قرآنک ریفلیکشنز کا نام دیا ہے، تدبر قرآن کا نام دیا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر قرآن مجید کا بہت بڑا مقام اور رول ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی آفاقی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ بھی قرآن سے جڑتا ہے، قرآن اس کو دنیا اور آخرت کے اندر سعادت نصیب فرماتا ہے۔ آج کی اس درس کے اندر پہلے پارے کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی، اور میرا تفسیر کا انداز انتہائی سادہ ہے۔ قرآن کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آیات، ان کی تفسیر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ تفسیری مشگافیاں بیان نہیں کرتا، وہ چیزیں جو اختلاف اور جھگڑے کی طرف لے جاتی ہیں، اختلاف برائے اختلاف کے اندر جو ہے اس سے اجتناب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بالکل سمپل اور سادہ انداز کے اندر، تاکہ قرآن اس کے ذریعے میں بھی سعادت حاصل کروں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور آپ بھی اس کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ چونکہ ایک بہت کم وقت ہے، اس وجہ سے یہ تفصیلات اس کے اندر نہیں بیان کی جاتی، صرف بالکل ایک انتہائی سمرائز کر کے قرآن کے پورشن کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ آج کی منزل کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی 141 آیات، اس پر پہلا پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، دی اوپننگ چیپٹر آف قرآن، جس سے قرآن کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کو الکتاب بھی کہتے ہیں، مدر آف دا بک۔ اس کو قرآن کا دیباچہ اور پریفیس بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے انسان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا، 7 ریپیٹڈ ورسز، اس لیے کہ یہ آیات بار بار جو ہے وہ دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے نام بھی آئے ہیں، سورۃ الوافیہ بھی کہا گیا، سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا، اور جو ہے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، دا سورہ آف کیور۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا بھی جو ہے وہ نصیب جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور اس کو سورۃ الدعاء بھی کہا گیا، اس لیے کہ یہ سورت ایک دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا۔ اور پھر ایک اہم دعا ہم کرتے ہیں، اھدنا الصراط المستقیم، او اللہ گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ دعا ہر کوئی کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، کوئی بہت جو ہے وہ حاجی ہے، نمازی ہے، یا کوئی عام آدمی ہے، یا کوئی بھی ہے گناہ گار ہے، تب بھی سب یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلنا سب کے لیے ضروری ہے، ایک عالم کو بھی اور ایک عام آدمی کو بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت گوگل پر سرچ کرنے سے نہیں ملتی، ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اھدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب ہدایت، اس کو پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ جو ہے یہ سورت، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی دعائیہ کلمہ ہے،
بابرکت کلمہ ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کے آغاز کے اندر اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق اور تائید اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ایک کام کے اندر برکت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ایک ہم صحیح نقطے سے اپنی کام کا، اپنی کوشش کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کی برکات جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم مجھ سے پوچھے، ہم سے پوچھے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ قرآن کو کھولو، سب سے پہلی آیت جو وہ قرآن کی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی قرآن کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ یہ ہدایت بھی اللہ کی رحمت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ اور جو ہے جب امام یہ سورت ختم کرتا ہے نماز کے اندر، تو حکم ہے کہ آمین کہو، اور فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اتنی جامع دعا ہے، اگر قبول ہو جائے تو انسان کے گویا کہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کو سعادت مل جائے، اس لیے کہ اس کو وہ چیز مل گئی جو اس کی کامیابی کے لیے دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، دی لانگیسٹ سورہ آف دا قرآن، اور اس کے اندر 286 آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سید الکلام قرآن، سارے کلاموں کا سردار قرآن ہے، وہ سید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورۃ البقرہ ہے، وہ سید البقرہ آیت الکرسی، اور سورۃ البقرہ کی سردار آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور جو ہے ویسے تو پورا انٹائر قرآن انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، لیکن کچھ آیات کو زیادہ فضیلت دی گئی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کی کنکلوڈنگ ورسز، اس کی اختتامی آیات، اور اسی طرح آیت الکرسی اور اس کی جو فالوئنگ ورس ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آیات کو ہماری حفاظت کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو یہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ڈو ناٹ میک یور ہومز گریو یارڈ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ لکل شیء صنام وصنام القرآن البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایوری تھنگ ہیز اے پیک اینڈ اے پیک آف دا قرآن از سورۃ البقرہ، اور قرآن کی جو چوٹی والی صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس کی تلاوت ایک رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اور مکی اور مدنی 2 صورتیں قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جس کی مثال سورۃ الفاتحہ ہے، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات اور فکر آخرت کے بارے میں زیادہ بیان ہوا، اور مدنی صورتوں کے اندر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور معاشرتی اجتماعی زندگی کے مسائل ان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور سورۃ البقرہ مدنی جو ہے وہ صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے 3 تحفے دیے گئے۔ ایک نماز کا تحفہ، کہ مجھے معراج نصیب ہوئی، اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی، تو یہ چیز اب ہر بندے مومن کو بھی دی گئی نماز کی صورت کے اندر، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز میں وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، نماز ایک بندے مومن کی معراج ہے، تو یہ تحفہ دیا گیا۔ اسی طرح یہ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر بالآخر کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا ان کو جو ہے وہ پائے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا دی کنکلوڈنگ ورسز آف سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات، یہ بھی معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دی گئی۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ابریویٹڈ لیٹرز الف لام میم، اور ان کے بارے میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اللہ کے رسول ان کے معنی کو بہتر جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہی لوگوں نے ایزیوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اندازے ہیں، ان کا حقیقی مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ معلوم ہے۔ پہلی آیات کے اندر جو ہے متقی لوگوں کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، پھر منکرین کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کون لوگ حق سے جو ہے وہ ہٹے ہوئے ہیں، اور پھر منافقین کی جو ہے وہ
عادات اور خصائل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، ان کے رویے کو جو ہے وہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع کے اندر توحید کے بارے میں بیان کیا گیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کے درمیان یہ دعوت کامن ہے۔ تمام انبیاء اسی نقطے سے انہوں نے اپنی دعوت کا جو ہے وہ آغاز کیا، اللہ کی توحید کی طرف، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، شرک سے اجتناب کی جو ہے وہ تلقین کی۔ پھر اگلی آیات کے اندر قرآن کے چیلنج کو بیان کیا گیا کہ قرآن کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ آسمانی ایک کتاب ہے اور اس کا متبادل نہیں بن سکتا، اس کے پیرالل کوئی بک نہیں بن سکتی، اور آج تک بڑی کوششیں ہوئیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو توڑنے کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوا کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اس کے توڑنے کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے ایک عہد ہے، اس عہد کو برقرار رکھنا یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور اس سے اگلے رکوع کے اندر، چوتھے رکوع کے اندر آدم اور ابلیس کے قصے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تخلیق آدم کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے بارے میں، پھر آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں جو ہے وہ عطا کی گئی، اور کیسے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ملعون ہوا۔ تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور جو ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خلاصہ یہ بیان کر دیا ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بحیثیت انسان جو کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شروع میں آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا، لیکن غلطی کی وجہ سے اس کو پھر زمین پر بھیج دیا گیا، اور اب زمین پر ہمارا کام کیا ہے کہ آسمانی ہدایت کو فالو کرنا، اس پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر سورۃ البقرہ کے جو ہے وہ 5ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک قصہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، ان کے اپس اینڈ ڈاؤن کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، ان کی سرکشی اور ناشکری کو بیان کیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو یہ جب بھی قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، پرانے قوموں کے قصے کو بیان کرتا ہے، تو یہ سٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں ہوتے، یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے کہ what lesson we can learn from them، ہم ان سے کون سا سبق جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کون سی غلطیاں جو انہوں نے کی ہم ان کو ریپیٹ ہم نہ کریں۔ تو ان پر اللہ کے انعامات نازل ہوئی، عنایات نازل ہوئی، ان کی عروج و زوال کی داستان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سبق کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو جو ہے وہ نہ دہرائیں۔ تو یہ پہلے رکوع کے اندر، 5ویں رکوع کے اندر اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، ٹیک کیئر آف اللہ اینڈ ہی ول ٹیک کیئر آف یو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اسٹیبلش پریئر اینڈ گیو چیریٹی اینڈ میک رکوع ود دا پیپل ہو ڈو رکوع، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اسی طرح اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے رب سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بندے مومن کو ایک ہتھیار دیا گیا کہ ہر مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر صبر و استقامت ثابت قدمی کو بھی کہتے ہیں، اور استقامت جو ہے وہ برداشت کرنے کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ صبر کے ذریعے کرو۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، بزدلی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو صبر علی المعصیہ، گناہوں سے رکنا، یہ بھی ایک صبر ہے، اور صبر علی الطاعہ، اللہ نے جو ہمیں عبادات ہمارے اوپر لاگو کی، اگر وہ مشکل ہیں تو ان کو طے کرنا، پورا کرنا، یہ بھی صبر کی جو ہے وہ ایک قسم ہے۔ تو یہ جتنی بھی اس کے لوازمات ہیں صبر کے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو کیسے فرعون سے جو ہے وہ نجات ملی، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کلاؤڈز، بادل، صحرا کے اندر ان کو بادل جو ہے ان کو عطا کیے تاکہ گرمی سے وہ نجات حاصل کریں، ایک ٹھنڈک ان کو حاصل ہو، یہ بھی اللہ کے انعام تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، دوسرا انعام یہ کیا کہ اللہ نے ان پر ہیونلی میل، آسمانی کھانا ان کو دیا
تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. ان کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ نازل کیے. فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے ان کو عطا کیے. 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ان پر کیے، لیکن جواب میں وہی ناشکری اور صرف ساتھ ہدایت تھی. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے کھاؤ پیو لیکن زمین کے اندر فساد نہ کرو. تو یہ ہدایت تھی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، جس کے نتیجے کے اندر ذلت اور مسکنت ان پر جو ہے وہ اتاری گئی. اس سے اگلے رکوع کے اندر عزت کا معیار ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. آخرت کے اندر کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کامیابی چاہتے ہو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال جو کرے گا، یہ ان پر جو عمل کرے گا اس کے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی خوف اور غم بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی 8ویں رکوع کے آخر کے اندر گائے کے واقعے کا ذکر ہے. ان کو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو اس لاش کے ساتھ لگاؤ تو وہ اپنے قاتل کا پتہ جو ہے وہ بتا دے گی. تو کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو وہ ان کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے کے اندر ان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ گئیں. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ڈو ناٹ آسک unnecessary questions، غیر ضروری سوالات انسان نہ کرے. ایک تو سوال علم کے اضافے کے لیے وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، یہ قرآن کا جو ہے وہ حکم ہے. لیکن سوال برائے سوال اور صرف جو ہے تعویل اور حجت کے لیے یا اس کام سے بچنے کے لیے، تو اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ان کے دل پتھر سے بھی سخت جو ہے وہ ہو گئے، او اشد قسوہ، ان سے بھی سخت. حالانکہ پتھر سم پیپل دے بیکم اسٹون ہرٹڈ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو سخت دلی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو نرم دلی جو ہے وہ پسند ہے. فرمایا کہ جو نرم دلی اختیار کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی بھی آدمی کو مشکل پریشانی کے اندر، مجبوری کے اندر ہم دیکھیں اس کی مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمدردی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مدد کریں. اور یہ ایک رحم دلی کی جو ہے وہ علامت ہے. انفق علیک، دوسروں پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں گے. دوسروں پر رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رحم فرمائیں گے. اسی رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی کچھ غلط فہمیوں کا، خوش فہمیوں کا بھی ذکر ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہتے ہیں، اور آگ ہم کو نہیں چھوئے گی سوائے چند دن. تو ان کی اس خوش فہمی کو بھی جو ہے وہ دور کیا گیا. اور پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا گیا، کامیابی کیسے ممکن ہے اور جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے. وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ایمان اور عمل صالح یہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. کسی حسب و نسب کا ہونا، کسی بڑے سے انسان کا تعلق کا ہونا، کسی نیک آدمی سے تعلق کا ہونا، یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ کوئی جو ہے وہ چیز نہیں کہ آدمی کو آخرت کے اندر کامیابی دلا دے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف جو ہے وہ بنایا ہے. ہم اپنے اعمال کے خود جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی آخرت میں ایک دوسرے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے، بیوی خاوند سے، اور لوگ اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، بھائی بھائی سے. ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ میں جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جاؤں. اس سے اگلے رکوع کے اندر 10ویں رکوع کے اندر پھر جو ہے وہ ذکر ہے عہد شکنی کا، بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا، اور جزوی ایمان کا ذکر ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ جو پارشلی ایمان لانا ہے کہ کچھ پر ایمان لاؤ اور کچھ کی تکفیر کر دو اپنے عمل کے ذریعے، تو یہ چیز اللہ کے ہاں قبول جو ہے وہ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اور حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، پروپیگنڈے کا شکار ہوگا. اب یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ہی ول سیل ہز دین اگینسٹ دنیا.
بیکاز آف دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو جو ہے وہ بیچ دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں جو ہے وہ بچائے، دین پر عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے. اگلے رکوع کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، واضح نشانیاں اور معجزات جو ہے وہ عطا کیے. اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک خامی کو بیان کیا گیا کہ وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سرکشی کرتے ہیں. ان کو سمع و اطاعت کرنا چاہیے تھا، سمع و اطاعت سننا اور عمل کرنا، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سنیں گے تو صحیح لیکن ہم نافرمانی کریں گے. تو صحابہ کرام نے اس کے الٹ کیا، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور ہم اس کی جو ہے وہ اطاعت کریں گے. اور پھر ان کی دنیا کی حرص کو بیان کیا گیا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. تو یہ دنیا کی حرص اور لالچ یہ بھی بہت بری چیز ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. دنیا ایک فانی چیز ہے اور آخرت ایک ہمیشہ کی زندگی اور کامیابی ہے. تو اس ہمیشہ کی کامیابی کو دنیا کی عارضی کامیابی پر جو ہے وہ ترجیح دی جائے. اگلے رکوع کے اندر جبریل امین کا بھی ان کا بھی تذکرہ ہے، کس طرح ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی آیات کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ دیا کہ وہ امانت دار ہیں. اس وجہ سے جبریل کا نام جبریل امین بھی عام کہتے ہیں، اس لیے کہ امانت ان کی ایک صفت تھی. اللہ کے پیغام کو بےعینی ہی انبیاء علیہ السلام تک جو ہے وہ انہوں نے پہنچایا. اسی رکوع کے اندر اگلے حصے کے اندر جادو کی حرمت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیاطین کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو ایک انتہائی مکروہ عمل ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان اپنا ایمان اس کو جو ہے وہ کھو دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو جو ہے وہ اتارا. لوگ ان کے پاس جاتے تھے، وہ حالانکہ آزمائش کے لیے تھے. تو اس کے بعد وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن ایک چیز انہوں نے واضح کی تھی کہ جو بھی اس کو خریدے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی جادو کو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. یہ بعض دفعہ جو ہے نجومیوں کے پاس جانا، ستاروں کے ذریعے اپنے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اپنے فیوچر کا علم حاصل کرنا، یہ سب شرک کے دائرے کے اندر آتا ہے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، قرآن جو ہے وہ بتایا، قرآن کے اندر قرآن کی تلاوت، یہ ساری پریشانی کو جو ہے وہ حل ہے. جیلی عاملوں کے پیچھے بھاگنا اور پھر اپنے ایمان تک کو کھو دینا، تو یہ اس سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو. یہ ایک صفت ہے، اس کو اپنانا چاہیے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو ضرور پاؤ گے. تو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم تمام اعمال کر رہے ہو ان کو واچ کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. اور پھر بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں، وائی ناٹ. جو بندہ بھی اسلام لائے گا، اپنے چہرے کو، اپنی رضا کو اللہ کے تابع کرے گا اور نیکوکار بھی ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو خوف بھی نہیں ہوگا اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا. سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کے اندر ایک اہم ہدایت دی گئی جو ہمارے لیے بھی تقریباً ہماری ڈیلی لائف سے اس کا تعلق ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اب اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی مساجد کو آباد کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن دوسری طرف مسجدوں سے روکنا یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک اللہ کی نافرمانی ہے، بہت بڑا گناہ ہے.
اور روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے اور کسی کو مسجد میں آنے نہ دے. ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارا بیہیویئر یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہو، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا وارث بنایا ہے، خادم بنایا ہے، کسٹوڈین بنایا ہے، تو ہمیں بھی اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے. سب کو انسان آنے دے اور سب کی ضروریات کا خیال رکھے اور سب کے ساتھ اخلاق اور اچھا رویہ اس کو جو ہے اپنائے، تاکہ لوگ مسجد میں آنے میں خوشی محسوس کریں. بالخصوص ہماری نئی نسل جنہوں نے مسجد کو آگے سنبھالنا ہے، آباد رکھنا ہے، ان کو بھی ویلکم جو ہے وہ کرنا چاہیے. بچہ بھی اگر جو ہے وہ آتا ہے تو اپنے کہیں خدا نخواستہ ہمارے رویے کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی. اگلے رکوع کے اندر سورہ البقرہ کے 15ویں رکوع کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اللہ کی آزمائش پر جو ہے وہ پورے اترے. اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ایز اے ریوارڈ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. اور وہ ان کا ایک ٹائٹل ہے جد انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کا، فور فادر آف پروفٹس. تو ان کا ایک بڑا مقام اور جو ہے وہ فضیلت ہے. اسی طرح جو ہے انہوں نے پھر جب بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے تھے تو دعائیں بھی انہوں نے کیں. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ میک دس سٹی اے سٹی آف پیس. یہ دعا اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی مکہ کے بارے میں، بیت اللہ شریف اور شہر کے بارے میں، لیکن یہ دعا ہمیں پوری دنیا کے لیے کرنی چاہیے، اپنے شہر کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. اور پھر ورزق اہلہ من الثمرات، اگلی دعا یہ کی کہ ان کو رزق کا پھلوں کا رزق عطا فرما. اب دیکھیں انہوں نے امن کی دعا پہلے کی اور رزق کی دعا بعد میں کی. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ جب امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، تبھی انسان اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے. تو ہم بھی یعنی امن ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، تو اسی کے نتیجے کے اندر انسان، اب دیکھیے نا صلح حدیبیہ کے بعد کتنا اسلام کی دعوت پھیلی. نبی اکرم صلح حدیبیہ 7 ہجری کو ہوا. 17 سال آپ نے محنت کی اور 1400 آپ کے ساتھ لوگ تھے، صحابہ کرام تھے. اور اس کے بعد صرف 3 سال میں جب یہ امن کا معاہدہ ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی ڈیلنگز کو دیکھیں، انٹیگریشن ہوئی، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان یہ تو ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں. اور اسی بنیاد پر 3 سال کے اندر کے بعد جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ 1400 سے بڑھ کر 1,24,000 بن گئے. تو اتنا بڑا سرج کیسے آیا؟ وہ اسی امن معاہدے کا نتیجہ تھا، وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاملات کو، زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا. اور لوگوں نے دیکھا کہ اسلام تو کتنا امن والا دین ہے، کتنا محبت والا دین ہے، کتنا اخلاص اور دیانتداری والا دین ہے. تو لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر جو ہے داخل ہوئی. اسی رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر کی وقت جو ہے وہ کی تھیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کو قبول فرما. اب دیکھیے بیت اللہ شریف جیسا مبارک عمل کوئی ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی، 2 نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اتنی مبارک جگہ، اتنی مبارک زبانیں، اتنے مبارک لوگ، اتنا مبارک کام، اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت بڑا ضروری ہے. عمل کتنا بھی بڑا ہو، اللہ قبول نہ فرمائے تو وہ عمل بیکار ہے. اور پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنی اگلی جنریشنز کے لیے بھی دعا کی. ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی مسلمان بنا، ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ہمارے پیارے نبی کی دعا بھی کی کہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان کی آیات کو، ان کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے پھر قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو ہے وہ بھیجا. اگلے رکوع کے اندر یعنی پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے جو ہے اپنے بچوں سے جو ہے وہ عہد لیا اور انہوں نے وعدہ کیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. تو یہی ایک بحیثیت پیرنٹ بہت بڑا رول ماڈل ہیں یعقوب علیہ السلام. اپنی اولاد، سگی اولاد، انہوں نے اپنے والد کو دھوکہ دیا،
باوجود جاننے کے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، صرف نظر کیا۔ تو یہی رول ماڈل ایک والدین کا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کی غلطیوں کو اشتہار بنانے کے بجائے، ان پر سزا دینے کے بجائے حکمت کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا جائے۔ اب سگی اولاد نے غلطیاں کی، دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور جو ہے وہ والد سے جدا کر دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کس طرح بعد میں اندر یعنی حکمت کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا، اور پھر بالآخر وہی جو ہے وہ بچے دوبارہ جو ہے وہ توبہ کی صورت کے اندر انہوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے ان سے دعا کی کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالی ہمیں بخشے، اور پھر انکار نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا نہیں کروں، فوراً کہوں گا، فوراً فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی جو ہے وہ کروں گا۔ اسی طرح پھر اسی رکوع کے اندر جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اب دیکھیے نا، ہمارے بہت سارے جو ہے وہ دنیا کے اندر چیزیں آتی ہیں، لسانیت آ جاتی ہے، علاقائیت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے کہا ہے کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھاؤ، تقوی کے رنگ کو اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھاؤ۔ تو ومن احسن من اللہ صبغۃ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر یہ کس چیز کا جو ہے وہ رنگ ہو سکتا ہے؟ یہی چیز ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے۔ حج کے موقع پہ یہی ہمیں اللہ کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے کا آدمی اور ہر علاقے کا آدمی، ہر قوم کا آدمی، ہر نسل کا آدمی وہاں پر پہنچتا ہے، لیکن دے آر ایکول ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، ایک ہی لباس کے اندر، اور ایک ہی ہر آدمی ایک ہی عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ مساوات کی ایک بہترین جو ہے وہ مثال ہے، ایکویلٹی کی، اور گویا کہ اس نے ریسزم کی جڑ کاٹ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ہے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور آخری جو آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ذمہ اور ہمارے اعمال ہمارے ذمہ۔ ایک بہت ہی اہم آیت ہے کہ ہم بعض دفعہ دوسروں کی، ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ پچھلے لوگوں وہ کیا کر گئے، اس نے کیا کیا، اور وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جنگ کے اندر کون حق پر تھا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیا یہ سوال قبر میں ہوگا؟ جو سوال آخرت میں ہم سے نہیں ہونا، ہم اس کے بارے میں کیوں جو ہے وہ خواہ مخواہ بحث کے اندر الجھے اور ان کے درمیان جج بننے کی کوشش کریں؟ اور پھر فرمایا کہ تلک دماء طہر اللہ ایدینا، وہ بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ بنایا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، ان لڑائیوں میں شریک نہیں تھے، تو کیوں ہم اپنی زبانوں کو ملوث کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کریں؟ تو یہی ہمیں طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی قبر بھی میں جانا ہے اور باقی لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آئی ول سلیپ ان مائی گریو اینڈ یو ول سلیپ ان یور گریو۔ تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، اور ہمیں اپنا فکر کرنی چاہیے کہ میں آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کیسے جواب دے ہوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔